بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انم وائس کے ساتھ آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو واقعہ اور کہانی ہے وہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے آج کل بہت ٹرینڈ میں لے رہے ہیں، لیکن میں اب اس کی اصل وجہ بتاؤں گی کہ اللہ کا عذاب ایک لڑکی پر کیوں آیا۔ اللہ کا عذاب ایک لڑکی پر آنے کی کہانی جس میں سلائی اور وصلے کا ذکر ہوتا ہے ایک مشہور عبرت آموز روایت ہے جو اخلاقی تعلیمات اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بیان کی جاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک لڑکی کا ذکر ہے جو سلائی کا کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ ایک ناپسندیدہ حرکت کی وجہ سے اس پر عذاب آیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ کہانی اکثر کسی عبرت انگیز واقعے کے طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں ایک لڑکی جو کپڑے سلائی کرتی تھی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتی تھی۔ اس کی روزمرہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کپڑوں کو جوڑتی یا ان میں وصلہ لگاتی تو اس عمل میں دھوکہ دیتی تھی۔ وہ کپڑے کو اس طرح جوڑتی کہ دیکھنے میں تو کام مکمل لگتا تھا لیکن حقیقت میں وہ کام ٹھیک اور پورا نہیں ہوتا تھا۔ کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جب بھی کسی کپڑے میں کوئی قطعہ ٹکڑا لگاتی تو جان بوجھ کر اسے کمزور طریقے سے جوڑتی۔ بظاہر سلائی دیکھنے میں درست لگتی لیکن دراصل وہ دھاگے کو مضبوطی سے نہیں جوڑتی تھی۔ اس کی یہ حرکت صرف اس وجہ ہوتی کہ وہ اپنا کام جلدی ختم کر لے اور دوسروں کو ظاہر کرے کہ اس نے کام پورا کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو اس کے بدلے پیسے تو لے لیتی لیکن کام ایمانداری سے نہیں کرتی تھی۔ اسلام میں کاروباری معاملات میں دیانتداری اور ایمانداری کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں دھوکہ دہی، جھوٹ بولنے اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس آیت میں خاص طور پر کاروبار میں ایمانداری اور انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں دھوکہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اسی اصول کی خلاف ورزی یہ لڑکی کر رہی تھی۔ کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن جب لڑکی نے حسب معمول کپڑے میں دھوکہ دہی سے وصلہ لگایا اور اپنا کام نامکمل چھوڑا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب کی مختلف شکلیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، مثلاً اس کی بینائی چلی گئی یا وہ جسمانی طور پر معذور ہو گئی۔ یہ عذاب دراصل اس کو مسلسل دھوکہ دہی اور نافرمانی کی سزا تھی۔ اس واقعے سے ایک سبق تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ اپنے پیشے اور ذمہ داریوں میں ایمانداری برتنی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ ناانصافی، دھوکہ دہی اور حق تلفی ایسے گناہ ہیں جن کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عموماً ایسے واقعات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اس کہانی میں لڑکی کی دھوکہ دہی کی مثال دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں دیانتداری اور انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے، چاہے وہ سلائی جیسا معمولی کام ہو یا کوئی بڑا کاروبار۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اختتام اس کا یہی ہے، یہ کہانی دراصل ہمارے روزمرہ کے معاملات میں دیانتداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کا عذاب صرف بڑے گناہوں پر نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی آ سکتا ہے اگر ان کی مسلسل خلاف ورزی کی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اللہ کا خوف رکھیں اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ جی ہاں، لڑکی پر جو عذاب آیا وہ صرف اس کی بینائی چلی گئی یا پھر تھوڑا بہت کوئی اور عذاب تھا۔ اس لیے اس کہانی کی اصل وجہ لڑکی کی سلائی میں بے دیانتی تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔